اللہ کون ہے؟ جب آپ نماز پہ کھڑے ہوتے ہو نا، آپ کہتے ہوتے ہو نا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ اس سارے جہانوں سے مراد کیا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت کی بات ہو رہی ہے، نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ بے شک اس دو جہانوں کا مالک تو وہی رب ہے، لیکن جتنی بھی تتلیاں ہیں، چڑیا ہے، طوطے ہیں، کبوتر ہے، فاختہ ہے، جتنے بھی زمین پہ چلنے والے جانور ہیں، ہرن ہو گئے، شیر ہو گیا، اور اس کے علاوہ گھوڑے ہو گئے، جتنا کچھ بھی ہے، اس کے علاوہ پھر سمندری مخلوقات جن کو ہم دیکھ سکتے اور جن کو نہیں دیکھ سکتے، چاہے وہ مچھلیاں ہیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی اللہ نے جو راز چھپائے رکھے ہیں سمندر کے اندر، اس کے علاوہ جو رینگتے ہیں زمین پر، وہ ان سب کا اپنا جہان ہے۔ جیسے تتلی کا اپنی زندگی کا ایک الگ جہان ہے، اسی طرح بلیوں کا ایک الگ جہان ہے، اسی طرح گھوڑوں کا الگ جہان ہے، اسی طرح کیڑوں مکوڑوں کا، سانپوں کا الگ جہان ہے، پھر سمندر کے اندر جو مچھلیاں ان کا الگ جہان ہے۔ ہر ایک مخلوق کی زندگی کے ٹائم پیریڈ الگ ہے، ہر ایک کی خوراک الگ ہے، ہر ایک کی زندگی کا طرز الگ ہے، ہر ایک کی جسامت الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہوا، یہ ہے اللہ، اس کی بات ہو رہی ہے تمام جہانوں کی۔ یہ جتنے بھی جہان ہیں نا، ان کا مالک وہ رب ہے۔ کچھ مخلوقات ایسی ہوں گی جن کو آپ سمجھتے ہوں گے کہ آپ خوراک پہنچاتے ہو، ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، جو آپ کو نظر آتے ہیں، جو آپ کو نہیں نظر آتے ان کو خوراک کون پہنچاتا ہے؟ ایسے ایسے پرندے ہیں کہ 3 مہینے وہ اڑتے رہتے ہیں، ایک ملک سے چلتے اور کئی ملک کراس کر کے سمندروں کے اوپر سے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں۔ ان کو رزق کون دیتا ہے؟ اتنا اڑتے کیسے ایک چھوٹے سے پیڑ کو لے کر؟ کہیں پہ کوئی سٹے نہیں کرتے، وہ اڑتے ہی رہتے ہیں، وہ اڑتے اڑتے اپنی نیند پوری کرتے ہیں۔ بندے کا دماغ ہل جاتا ہے کہ یار اڑتے اڑتے یہ سوتے کیسے ہیں اور اتنی بھوکے کیسے رہ لیتے ہیں؟ اتنا اڑنا ان کا، اتنا دور تک جانا ان کا، یہ کس نے طے کیا؟ ان کو کون بتاتا ہے کہ تمہیں یہاں سے یہ اپنی جگہ چینج کرنی ہے؟ پھر سمندر میں آپ دیکھیں ایسی مخلوقات ہیں جو کبھی اوپر نہیں آتی سطح پر، وہ نیچے ہی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اوپر انسان ہے، چیزیں پھینکتے رہتے ہیں، اوپر مچھلیاں تیر رہی ہیں، لیکن یہ اتنی گہرائی میں جہاں تک انسان نہیں پہنچ سکتا، جہاں پر وہ ٹیکنالوجی یوز کرتے، ادھر خوراک کیسے پہنچتی ہے اس کی؟ اور پھر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اللہ کون ہے، کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں رزق کا۔ آپ گھومنے پھرنے چلے گئے، میں ایک فیمس جگہ کا بتاتا ہوں کہ شوگراں چلے گئے، آپ شوگراں پہنچ گئے، آپ غالباً اپنی ینگ ایج میں ہو یا جوانی کی ایج میں ہو یا پھر آپ شادی ہو چکی میچور ایج میں ہو۔ آپ شوگراں پہنچے، ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے رات کو، صبح آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے گپ شپ میں آپ کی شرط لگ جاتی ہے، یار یہ جو سامنے پہاڑی ہے نا، اس پہ چڑھیں گے، ہائکنگ ہے۔ وہاں پہ آپ نے ضد لگائی اور آپ زبردستی وہاں پہ اپنے ساتھ کھانے کا سامان لے کر وہاں چڑھ گئے، آپ نے بسکٹ کھائے، فرائز کھائے، پکوڑے کھائے، جو بھی باقی کی چیزیں آپ سے جو چھوٹی چھوٹی وہ جو کرچیاں جس کو ہم کہتے ہیں نا، جو ہمارے ہاتھوں سے گر جاتے ہیں، کچھ ہم واپس نہیں اٹھاتے، وہیں گرے پڑے رہ جاتے ہیں، وہ چیونٹیاں کھا لیتی، پرندے کھا لیتے، کیڑے مکوڑے کھا لیتے۔ اب تمہاری پیدائش سے 50 سال پہلے یہ طے ہو چکا ہوتا ہے کہ تم نے جوانی میں یہاں پر آنا ہے اور تم سے یہ چیزیں گرنی ہے اور یہ ان مخلوقات کی خوراک بننی ہے۔ یہ ہے اللہ۔ تمہاری جوانی میں جو رزق تم نے پہنچانا ہے نا، وہ تمہاری پیدائش سے 50 سال پہلے لکھا جا چکا ہے کہ تم نے یہاں پہ پہنچنا، اور اس طرح سے ایک شرط کریٹ کی جاتی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تم نے فیصلہ کیا، اور تمہارے رب نے وہاں تک پہنچانا ہوتا ہے، تمہیں بہانہ بنانا ہوتا ہے۔ تم یہاں سے لاہور سے پکنک کی تیاری کرتے ہو، تمہیں اسلام آباد سے، کراچی سے، یہاں سے گاڑی بک کرتے ہو، سب کچھ کرنے کے بعد اتنی سی مخلوق جس کو کہا جاتا ہے نا، اتنی سی وہ چونٹی جو چلتی ہوئی نظر نہیں آتی، آپ گھاس پہ پکچرز نکال رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کب آپ کے پاؤں کے نیچے کتنی آگے، ان تک رزق پہنچانے کے لیے اللہ اتنا بڑا بندوبست کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ، یہ ہو تمام جہانوں کا مالک، اور تم جائے نماز پر بیٹھ کے 3 دعائیں کرنے کے بعد مایوس ہو جاتے ہو، اللہ تو میری نہیں سنتا۔ تم تو بول سکتے ہو، تم تو عبادت کر سکتے ہو، تمہارے پاس تو تہجد ہے، یہ بے زبان کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تو ان کو بھی رزق پہنچا رہے ہیں۔ وہ نہیں مایوس، لیکن انسان مایوس ہے۔ کس سے؟ تمام جہانوں کے مالک سے۔